اور شریعت یہ کہتی ہے کہ من ظلم قید شبر من الارض، یہ بلشت، چلو میں کمزور آدمی ہوں، میرا ہاتھ بھی چھوٹا ہے، بلشت میری کو چھوٹی ہوگی، کسی بڑے آدمی کی بلشت کو بھی دیکھے تو مرلہ تو نہیں نہ بنتا۔ یہاں ایکڑوں کے حساب سے ہضم کر لیتے ہیں، بیٹی کو وراثت نہیں دیتے۔ کیا اس ظلم کا قیامت کو حساب نہیں ہوگا؟ بہنوں کے حقوق مارے ہوئے ہیں، وراثت نہیں دیتے۔ حدیث کہتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ اگر ایک بالش بھی کسی نے ظلم کرتے ہوئے زمین کو ہتھیا لیا، تو دیگر روایات کو میں ساتھ ملاتا ہوں، عذاب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے ساتوں زمینوں کی مٹی کھود کے لاؤ، کوئی لا سکے گا؟ اس کو کندھے پہ اٹھاؤ، کوئی اٹھائے گا؟ پورے محشر کے میدان کا چکر لگاؤ، کوئی لگائے گا؟ پھر اللہ ذو الجلال جس صحیح بخاری کی روایت کا میں نے حوالہ دیا ہے، طوقہ من 7 اراضین، ساتوں زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گردن میں لٹکا دیے جائے۔ اور 5واں عذاب ثم یخسف اللہ بہ الارض، اللہ پھر اسے ساتوں زمینوں کے نیچے دھنسا دے گا۔ اور قرآن نے سچ کہا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، دیکھا کہ بہن کا خامد فوت ہو گیا ہے، اور کچھ تو ایسے ظالم گھرانے ہیں باپ فوت ہو جائے تو 40 سال گزر جاتے ہیں، جان بوجھ کے بہن کا نکاح نہیں کریں گے کہ کل کو پھر زمین دینی پڑے گی، جب دوسرا گھر آئے گا تو یہ زمین ادھر جائے گی۔ اور یہ بھی ایک جاہلیت کا تصور تھا جس کو اللہ کے رسول نے قریت کے نکال دیا، جو آج بھی باقی ہے۔ بیٹے کی اولاد تو اپنا خون ہے اور بیٹی کی اولاد جو ہے بیگانہ خون ہے۔ اللہ کے رسول نے کس کو اپنا خون کہا ہے؟ حسن و حسین کس کے بیٹے تھے؟ کہا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ حسن یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اپنے ران پہ بٹھا کے تھپکی دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی اولاد بھی خون ہے اور بیٹی کی اولاد بھی خون ہے۔ یہ فرق کرنا یہ جاہلیت کا تصور تھا۔ اسی تصور کو تو مٹانے کے لیے محمد مصطفیٰ نے دن رات لوگوں کو سمجھایا، اور آج فیصلے بھی اسی پہ ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تو کوئی نہیں تھا، بیٹی کی اولاد ہی تھی۔ یہ دونوں حسن و حسین جو جنت کے شہزادے ہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے شہزادے ہیں۔